جس نے آپ کو پکارا، جس نے آپ کو پکارا، اس کو مل گیا سہارا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس عظیم الشان اجلاس کی صدارت فرما رہے صدر عالی قدر محترم سید صفت رضی صاحب، ارباب حکومت و سیاست، دانشوران ملت، بزرگوں، نوجوان دوستوں، باعظمت ماں اور بہنوں، میں اپنی بات ان مصروں سے شروع کرتا ہوں کہ نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا، نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا، راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا۔ پاس سجدے بھی تھے، روزے بھی، زکوٰۃ و حج بھی، حشر میں کام نہ آئے تیری رحمت کے سوا۔ مرتبہ حیدر کرار کا یہ ہے زاہد، مرتبہ حیدر کرار کا یہ ہے زاہد، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا۔ عزیزان محترم، میں محترم کبیر صدیقی صاحب کو، عتیق صدیقی صاحب کو، اس پروگرام کے منتظمین کو، ان کے رفقا کو قلب کی گہرائیوں سے بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور مجھے ایسا لگتا ہے، میرا یقین ہے، پیغمبر اسلام کے فرمان کی روشنی میں اس کی بنیاد مرحوم علی صدیقی صاحب نے ڈالی تھی۔ یہ اہل بیت سے محبت اور عشق کا ان کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا من مات علی حب آل محمد، جو اہل بیت کی محبت میں اس دنیا سے چلا گیا، اللہ نے اسے شہادت کا مرتبہ عطا فرما دیا۔ تو ایک تاریخ بنا کر گئے ہیں، ایک یادگار چھوڑ کر گئے ہیں۔ جشن مولود کعبہ، محترمہ نجمہ حبت اللہ صاحبہ فرما رہی تھی کہ ایسا موضوع ہے، یقیناً ایک ایسا موضوع ہے کہ رات کا یہ کچھ حصہ نہیں، پوری رات بھی مولا کائنات کے فضائل پر، ان کی عظمت پر اگر بولا جائے تو رات ختم ہو جائے گی، زندگی ختم ہو جائے گی، مولا کائنات کے فضائل کا عشر عشیر بھی بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے وہ شیر خدا بھی ہیں اور داماد مصطفیٰ بھی ہیں، وہ حیدر کرار بھی ہیں اور صاحب ذوالفقار بھی ہیں، وہ سیدہ فاطمہ کے شوہر نامدار بھی ہیں اور حضرات حسنین کریمین کے والد بزرگوار بھی ہیں، وہ صاحب فصاحت و بلاغت بھی ہیں اور صاحب تقوی و طہارت بھی ہیں، وہ علم والے بھی ہیں اور حلم والے بھی۔ ان کا یہ فرمان گرامی حضرات، وقت نہیں ہے، مجھے افضل صاحب نے مقید کر دیا، مکلف کر دیا، مجھے پورا احساس ہے کہ محترم اور مقتدر مہمانان کرام موجود ہیں، ارباب اہل وقت اور ارباب علم و دانش یہاں موجود ہیں۔ پیغمبر اسلام کا یہ فرمان کہ انا مدینۃ العلم والی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں۔ پوری دنیا انسانیت کو اور علی نے حضور نے اپنے ماننے والوں کو یہ بتا دیا، اس پیغام میں کتنا بڑا راز اور حکمت چھپی ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا میں علم کا شہر اور علی اس کے دروازے، دنیا اسلام کے، دنیا انسانیت کے لوگوں کو یہ بتا دیا کہ یہ لوگوں مجھ سے ملنے آؤ گے تو ایک بار ملو گے اور علی سے ملنا چاہو گے تو 2 بار ملو گے۔ دروازہ کہہ دیا میرے نبی نے، اور دروازے کا اصول یہ ہے کہ جب جاؤ گے تو ایک مرتبہ جانے میں دروازے سے گزرو گے، دوسری مرتبہ آنے میں دروازے سے گزرو گے۔ انا مدینۃ العلم والی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے۔ اور خدا کی قسم اگر ان کی عظمت پر آج پوری دنیا کو 3 چیزوں سے حضرت علی کا بڑا گہرا تعلق، 3 چیزوں کا اٹوٹ رشتہ ان کے بلڈ میں شامل، ان کے خمیر میں شامل، علم کا، انصاف کا اور امن کا۔ پیغمبر نے یوں ہی فرما دیا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے۔
بات علی انور صاحب بھی فرما رہے تھے کہ علی کے ایک پیغام کو لے کر پوری دنیا میں ہم پھیل جائیں تو دنیا سے جہالت ختم ہو جائے گی. علم کتنی بڑی دولت ہے, کتنا بڑا زیور ہے علم. ایک موقع پر کچھ منافقین, کچھ دشمن آ جاتے ہیں کہ لاؤ پیغمبر نے کہا باب مدینۃ العلم تو دیکھ تو لیں کہ ان کے علم کی حیثیت کیا ہے. سوال مرتب کر کے لائے, علی بتاؤ علم بہتر ہے کہ دولت؟ سوال ایک تھا, جواب الگ الگ چاہتے تھے, 10 لوگ تھے. حضرت علی نے فرمایا کہ علم کا اور دولت کا کوئی توازن نہیں, علم بدر جہاں بہتر. کہا کیسے؟ جواب عطا فرمائیے مدلل. حضرت علی نے فرمایا سنیے, علم کا اور دولت کا کوئی موازنہ نہیں, علم بدر جہاں بہتر. اس لیے بہتر کہ علم جب انسان کے پاس ہوتا ہے, دولت جب انسان کے پاس ہوتی ہے تو دولت کی انسان حفاظت کرتا ہے, اور جب علم انسان کے پاس ہوتا ہے تو انسان علم کی حفاظت نہیں کرتا, علم ہی انسان کی حفاظت فرماتا ہے. دوسرے آئے کہ علم بہتر کہ دولت؟ آپ نے فرمایا ابھی تو جواب دیا. کہا جواب دوسرا سننا چاہتا ہوں, آپ تو باب مدینۃ العلم ہے. حضرت علی نے فرمایا سنو, علم کا اور دولت کا کوئی توازن نہیں. دولت جتنی خرچ کرتا چلا جاتا ہے اتنی دولت کم ہوتی چلی جاتی ہے. علم وہ دولت ہے کہ جتنا علم انسان خرچ کرتا چلا جاتا ہے اللہ اس کے علم میں اضافہ فرماتا چلا جاتا ہے. پیغمبر نے یوں نہیں فرمایا کہ انا مدینۃ العلم والی بابھا, میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں. تیسرے صاحب آئے, چوتھے صاحب آئے, حضرت سوال ایک, اور حضرت علی سب کو الگ الگ جواب دیتے چلے گئے. ایک سوال جواب الگ الگ. 10 کے 10 لوگ مطمئن ہو کر جب واپس جانے لگے تو فرمایا آؤ مطمئن ہو کر جا رہے ہو؟ کہا حضور ہم مطمئن ہو گئے, باقی آپ باب مدینۃ العلم ہیں. کہا 11ویں بات مجھ سے سنتے چلے جاؤ. حضور فرمائیے. حضرت علی نے فرمایا سنو, میرے پیغمبر کے قول کا امتحان لینے آئے تھے. علم کے تعلق سے مجھ سے سنو, اللہ اگر مجھے قیامت تک زندہ رکھے اور تمہاری طرح لوگ سینکڑوں کی تعداد میں وجہ فضیلت علم روزانہ مجھ سے پوچھنے آتے رہیں تو میں ہر ایک کو وہ الگ جواب دیتا رہوں گا جو اس سے پہلے کسی کو نہ عطا فرمایا ہو. انا مدینۃ العلم والی بابھا, میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں. حضرات علم سے بڑا گہرا تعلق. اور ولادت کعبے میں ہوئی. علماء کرام بھی یہاں تشریف فرما ہے. ارباب حکومت و سیاست بھی, ہمارے یہاں ایک لفظ ہے صحابی, اور صحابی کی عظمت مسلم ہے. نگاہ رسول پڑ جاتی ہے, دیدار مصطفیٰ ہو جاتا ہے اور ایمان پر خاتمہ ہو جاتا ہے تو صحابی ہو جاتا ہے. اور جب صحابی ہو جاتا تو آج کی دنیا میں کوئی دولت والا, علم والا, کتنا زہد و تقوی و پارسائی والا اور اعمال والا کتنی ترقی کرے مگر صحابی نہیں بن سکتا. نہیں بن سکتا نا. صحابی بے مثل ہوتا ہے, صحابی کی کوئی مثال نہیں, عظمت نہیں, بے پناہ عظمت والا ہوتا ہے, اس کی کوئی مثال نہیں. ولی قطب غوث خواجہ عبدل کتنا بڑا مرتبہ حاصل کر لے مگر صحابی نہیں ہو سکتا. میں بلا تشبیہ عرض کرتا ہوں, جب صحابی کی کوئی مثال نہیں, صحابی بے مثال اور افضل والا ہوتا ہے, تو مجھے کہنے دیجئے جس کی ولادت کعبے میں ہوئی ہو, جس کی ولادت کعبے میں ہوئی ہو اور تربیت مصطفیٰ کی پرورش اور آغوش میں ہوئی ہو, اس علی کی فضیلت کا عالم کیا ہوگا, اس علی کے تقدس کا عالم کیا ہوگا. صحابی کی بلندی کا عالم جب یہ ہے تو حضرت علی کی بلندی کا عالم کیا ہوگا. ولادت کعبے میں ہو رہی ہے اور کعبے کے بارے میں متفقہ فیصلہ ہے. کعبے کے بارے میں متفقہ فیصلہ ہے. قرآن فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا. قرآن فرماتا ہے وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا, جو اس میں داخل ہو گیا امن والا ہو گیا. توجہ چاہوں گا ارباب علم کی. قرآن کا اعلان ہے وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا, جو اس میں داخل ہو گیا امن والا ہو گیا. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کیوں نہ امن کا اور حضرت علی کا اٹوٹ تعلق ہو اور اٹوٹ رشتہ ہو. اس لیے کہ یہ اس انسان کے لیے نہیں بلکہ کعبہ وہ مقام امن ہے کہ جہاں انسان تو انسان, پرندے کو بھی ذبح نہیں کیا جا سکتا, پرندے کا بھی شکار نہیں کیا جا سکتا. تو جب عام انسانوں کے لیے حکم ہے وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا, جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن والا ہو گیا, تو خدا کی قسم حضرت علی کی تو پیدائشی کعبے میں ہوئی ہے, اس لیے پوری دنیا میں ان کا امن کا ڈنکا کیوں نہ بجایا جائے گا. علی تو پیدا ہی کعبے میں ہوئے. وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا, جب قرآن فرماتا جو داخل ہو گیا تو جو علی پیدا ہی کعبے میں ہوا ہو. علی پیدا کعبے میں ہو رہے ہیں اور تربیت مصطفیٰ کی گود میں فرما رہے ہیں. اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نائب اور امیر یوں تھوڑی بنایا تھا. ہجرت کی رات سنتے ہیں, میں ہجرت کی رات سے ایک نقطہ آپ سے عرض کرتا ہوں. بڑی خطرناک رات تھی مگر اس سے علی کا ایمان و اعتقاد و ان کا یقین و عرفان ثابت ہو رہا ہے. میں نے علی سے پوچھا, علی سرکار تشریف لے جا رہے ہیں, آپ سے کہا صبح اٹھنا فلاں فلاں کی امانتیں واپس دینا تب آ جانا, آپ کو ہجرت کی رات میں بستر پر سوتے ہوئے خوف نہیں لگا؟
موت کا کوئی ڈر نہیں تھا. آپ اتنی آرام سے سو گئے. فرماتے خدا کی قسم میں ہجرت کی رات میں بستر رسول پر جتنے آرام سے سویا اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں سویا. میں نے کہا کیوں اتنے آرام کی نیند کیوں سوئے؟ کہا پیغمبر نے یہ فرما دیا تھا کہ علی صبح اٹھنا فلاں فلاں کی امانتیں ہیں واپس دے دینا. میرا یقین تھا دنیا ادھر سے ہو سکتی ہے ادھر مگر ملکوت موت نہیں آ سکتی، اس لیے کہ میرے پیغمبر نے کہا ہے کہ صبح اٹھنا اور فلاں فلاں کی امانتیں واپس دینا تمہارا. ملک الموت کی ہمت نہیں ہے کہ وہ آئے اور میری روح کو قبض کر لے، اس لیے کہ میرے پیغمبر نے میری زندگی کی ضمانت عطا فرما دی. یہ ہجرت کی رات ہے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مقدس صحابی حضرات وقت کا میں بہت جی چاہتا تھا آپ سے باتیں کرنے کے لیے. یہ ایک ایسا پیارا موضوع ہے. میں آپ سے بس آخری بات عرض کرتا ہوں. مصطفیٰ نے فرمایا انا مدینۃ العلم والی باب علم حضرت علی کا. ایک یہودی نے کہا کہ میری داڑھی چھوٹی ہے اور بہت ہلکی ہلکی، آپ کی داڑھی بہت گھنی ہے، اس کا جواب ہے قرآن میں؟ آپ تو باب مدینۃ العلم ہے. فرمایا ہاں ہے، سورہ اعراف پڑھو، قرآن میں ہے. والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ والذی خبث لا یخرج الا نکدا. قرآن سے مسئلہ بیان کر دیا. کہا ہاں ہاں قرآن میں. جو اچھی کھیتیاں ہوتی ہیں وہ اچھی ہریالی دیتی ہیں، جو خراب کھیتیاں ہوتی ہیں وہ بہت مشکل سے ہریالی دیتی ہیں. فرمایا ہماری کھیتی اچھی کھیتی ہے اور تیری کھیتی خراب کھیتی ہے. سرکار نے فرمایا انا مدینۃ العلم والی بابھا. میں کہتا ہوں بس آخری جملوں میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. جج صاحب یہاں موجود ہیں. آج دنیا میں بدامنی انتشار، آج دنیا میں بدامنی اور انتشار، آج ہندوستان میں پوری دنیا بدامنی کا شکار ہے، انتشار کا شکار ہے، دہشت گردی کا شکار ہے. کہیں نہ کہیں اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ناانصافی، ظلم، بربریت، تشدد اور استحصال اور ایکسپلائٹیشن کا بہت بڑا دخل ہے. اور میں یہ بات میں الزام نہیں لگاتا مگر کہیں کہیں شبہ ہوتا ہے کہ انصاف، حکومتیں تو حکومتیں، کہیں کہیں عدالتیں بھی متاثر ہو جاتی ہیں اور مایوسی کا شکار ہم لوگ ہو جاتے ہیں. آؤ پوری دنیا میں اگر ہم قائم کرنا ہے تو علی سے سبق عدالت لو، علی سے سبق انصاف لو. ایک یہودی ہے زرا لے لیتا ہے، امیر المومنین ہے، خلیفہ وقت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قاضی وقت کی بارگاہ میں مقدمہ پیش کیا جاتا ہے. حضرت علی مدعی علیہ بن کے جاتے ہیں، ملزم بن کے جاتے ہیں، چونکہ مقدمہ پیش کر دیا جاتا ہے. زرا یہودی کے پاس تھی حضرت علی کی. آپ جب داخل ہوئے کورٹ میں، کچہری میں، تو قاضی صاحب آپ کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے. حضرت علی جو وقت کے خلیفہ تھے اور امیر المومنین تھے، کہا قاضی صاحب آپ مجھے دیکھ کر کھڑے ہو گئے، مدعی اور مدعی علیہ دونوں ایک تھے. میں آپ کی اس ناانصافی کو بالکل ہرگز برداشت نہیں کروں گا. یہ انصاف نہیں، یہ انصاف کا خون ہے، اس لیے کہ آپ کی بارگاہ میں تو مدعی و مدعی علیہ دونوں ہیں. اس نے غلطی تسلیم کی، بیٹھ گئے اور حضرت علی سے کہا ثبوت. حضرت علی نے فرمایا زرا میری ہے. کہا ثبوت میرے دونوں بیٹے حضرات حسن و حسین. انہوں نے کہا باپ کی گواہی میں، باپ کے اعتراف میں، باپ کی معرفت میں بیٹوں کی گواہی نہیں جانی جاتی. نہیں، آپ کی یہ گواہی مانی نہیں جائے گی چونکہ آپ کے بیٹے اور آپ باپ ہیں. دوسرا ثبوت آپ نے فرمایا میرا غلام. کہا غلام تو آقا کا ماتحت ہوتا ہے. حضرت علی نے عدالت کے آمنے سر تسلیم کر دیا اور کہا جو فیصلہ عدالت کا ہوا وہ مجھے تسلیم ہو جائے گا. فیصلہ کر دیا گیا. یہودی زرا لیے ہوئے ہیں، آپ کے خلاف فیصلہ گیا. عدالت سے نکلے تھے حضرت علی مولا کائنات، یہودی آپ کے قدموں میں آ جاتا ہے. کہا علی تمہیں سلام، تمہاری عظمت کو سلام، تمہارے پیغمبر، تمہارے مذہب کو سلام. آج ہی سے میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کون کہتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا؟ اسلام تلوار کے زور سے نہیں، اخلاق اور کردار کے زور سے پھیلا ہے، امن کے زور سے پھیلا ہے. اسلام انصاف کے زور سے پھیلا ہے اور مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں کی بدولت پھیلا ہے. آؤ علی کے چاہنے والوں اور علی کے عاشقوں، اٹھو. آج بھی دنیا میں تم انقلاب برپا کر سکتے ہو حضرت علی کی ان تعلیمات سے. اور علی کے بارے میں ایک جملہ کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. علی کے نام میں اللہ نے وہ تاثیر عطا فرمائی ہے. علماء بیٹھے ہیں، علامہ بیٹھے ہیں، گلزار صاحب بیٹھے ہیں. ایک تابع محمل ایک لفظ ہوتا ہے کہ بناؤ تو سیدھا ہو جاتا ہے، بگاڑ کر بولو تو الٹا ہو جاتا ہے. آپ سے پوچھو کہاں گئے تھے کہ دلی گئے تھے. دلی تو سمجھ میں آتا ہے دلی. ارے بھائی کہاں سے آ رہے ہو؟ کہ بازار سے آ رہے ہیں. بازار تو سمجھ میں آتا ہے لیکن الٹا بولو تو بازار تو بے معنی ہوتا ہے. اور ناموں کو لے لو مگر علی کے نام میں اللہ نے وہ تاثیر عطا کی ہے کہ علی کو بناؤ گے تو علی بنے گا اور بگاڑ کر بولو گے تو ولی بنتا ہوا نظر آئے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایسے جلسوں میں جب ہم گھر سے نکلتے ہیں تو یہ مان کے چلتے ہیں کہ تسلسل اگر زیادہ بھی ہو گیا تو ہمیں ثواب بھی زیادہ. ہمارے یہاں کی روایات ہیں کہ اس قسم کے جلسوں کے لیے جب ہم دعوت نامے بھیجتے ہیں تو اس میں کرم فرمائی کے شکر کے ساتھ ساتھ یہ بھی لکھ دیتے ہیں آئیں، تشریف لائیں اور ثواب دارین حاصل کریں. تو یہ جو ہماری معمول کی محفلیں ہیں اس سے یہ مختلف محفل.
اور مجھے آج سے 35 36 37 سال پہلے کا وہ منظرنامہ یاد آتا ہے جب جناب علی صدیقی صاحب بڑی ہی فراخ دلی سے، بڑی محبت سے، بڑی شان سے یہ دن منایا کرتے تھے، اور مولود کعبہ کا نام انہوں نے، جشن مولود کعبہ کا نام بھی انہی نے منتخب کیا تھا، اور ایسے باوضع اور باوقار انسان تھے۔ میں شروع میں ممبر پارلیمنٹ بن کے آیا تھا، اور فکی کے اس آڈیٹوریم کا جس کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا، وہ جلسہ میں نے اٹینڈ کیا تھا، اور خدا گواہ ہے، اور یہ بات بالکل سچ ہے کہ ان کے انتظامات کے تحت جو مولود کعبہ کے جشن منائے گئے وہ تاریخی اور یادگاری شب۔ میں سمجھتا ہوں اس وقت ٹیلی ویژن اور اس طرح کے ویڈیوز وغیرہ نہیں بنتے تھے، لیکن اگر ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک دستاویز ہے جو آج سے 35 سال پہلے جس کی شروعات ہوئی، اور خادم کو بھی موقع ملا۔ علی صدیقی صاحب یقینی طور پر بھوترابی تھے، اور بغیر کسی مصلحت کے وہ علی کے عاشق تھے، اور علی کے نام آنے پر ان کے آنکھوں میں آنسو ترہتے ہوئے میں نے دیکھے، اور خدا گواہ ہے کہ میرا یہ یقین ہے کہ وہ جنت الفردوس میں جگہ پائیں گے، آرام فرمائیں گے، اور ان کے درجات روز بروز جب ان کے بچے ان کی یاد لیتے ہوئے اس طرح کے جلسے میلاد یا اس طرح کی کانفرنسز کرتے رہیں گے تو ان کے درجات بلند ہو جائیں گے۔ یہاں پر علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، مرنے کے بعد کوئی وسیلہ نہیں ہوتا کہ آپ اس تک پہنچ سکیں، لیکن فاتحہ ہمارے یہاں ایک ایسا معجزہ ہے قرآن کریم کا کہ ہم اپنے گئے ہوئے انسان سے بھی رابطہ فاتحے کے ذریعے قائم کر سکتے ہیں، اور یہ جو بھی ہم عبادت یہاں کر رہے ہیں ہمارا رابطہ ان سے بنا ہے۔ یہ تو سائنس کا زمانہ ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، موبائل کا زمانہ ہے، اور مختلف گلوبل اکانومی کی بات چھوڑ دیجئے، گلوبلائزیشن کا زمانہ ہے، ساری دنیا ایک ویلیج بن گئی ہے، ایک گاؤں بن گئی ہے، تو پھر وہ گئے ہوئے لوگوں سے رابطہ قائم کرنا ہم 1400 سال پہلے بتا چکے ہیں کہ اپنے گئے ہوئے لوگوں کو کس طرح یاد کرو، اور یہاں زمین پر فرش پر رہتے ہوئے آسمان پر تحفے بھیجو۔ تو میں مبارکباد دوں گا خاص طور پر علی صدیقی صاحب کے صاحبزادگان کو، اور آج کے اس جلسے کے انعقاد کرنے والے جو دوسرے حضرات ہیں جن کی شمولیت اس میں شامل تھی۔ ظاہر ہے کہ علی کا ذکر تو تا قیامت ہوتا رہے تو ان کے فضائل جو ہیں ان پر روشنی پوری طرح سے ڈالی نہیں جا سکتی، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج جلسے میں تاخیر ضرور ہوئی ہے، لیکن ایک ایسا نمائندہ جلسہ ایک عرصے کے بعد ہو رہا ہے جس میں آپ نے ہماری زندگی کے مختلف میدانوں سے لوگوں کو چن کے منتخب کر یہاں عوام سے اور ہمارے مومنین سے روشناس کرایا، جس میں جسٹس بیٹھے ہوئے ہیں، جسٹس نقوی صاحب ہیں، جسٹس فخر الدین صاحب ہیں، علماء اکرام ہیں، شاعر حضرات ہیں۔ بس ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ شاعروں کی محفل میں تقریر کرنا اپنے میں خود ایک مشکل تھا، کیونکہ شاعری ایک ایسا فن ہے کہ بہت ہی لمبی بات مختصر الفاظ میں اس طرح سے ڈالی جا سکتی ہے کہ وہ رہتی زندگی تک اثر انداز ہے، اور ہم ایسے کم معاف کریے گا میرا موبائل گڑبڑ کر رہا ہے، میری بیگم صاحبہ مجھے یاد کرتے ہیں۔ بہرحال میں اپنی تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں، ایک پہلو پر میں روشنی ڈالنا چاہتا ہوں حضرت علی علیہ السلام کی، کہ انہوں نے ہماری عربی زبان پر جو احسان کیا ہے وہ تا قیامت باقی رہے، اور عربی زبان کی نشو و نما نثر کے میدان میں علی سے شروع ہوتی ہے، کیونکہ جہاں تک میری کوتاہ نظری کام کرتی ہے، عربی سماج میں، عربی ادب میں شاعری ہی شاعری تھی، نثر کا مقام تھا ہی نہیں۔ قرآن کریم صحیفہ اللہ خداوندی آیا،
اور اس کے بعد احادیث، اور پھر نہج البلاغہ جس کا ابھی تذکرہ کیا گیا، اس میں آپ کے خطبات، اس میں آپ کے خطوط، آپ کے احکامات، آپ کے حکم نامے جو آپ نے اپنے گورنرز کو لکھے ہیں، اپنے ماتحت کو لکھے ہیں، ماتحتوں کو لکھے ہیں، چاہے وہ مال گزاری سے متعلق ہو، چاہے وہ انصاف و عدل سے متعلق ہو، چاہے گورننس کیسے کی جائے، تو گورنرز کو جو خطوط لکھے، خاص طور پر مالک اشتر کو جو آپ نے لکھے، وہ ایک محضر نامہ ہے جو علی کی ریلیونس آج کس طرح قائم رہتی ہے۔ میں دو باتیں کہنا چاہوں گا اس محضر نامے کے۔ آج ہم روز ملنے جاتے ہیں اپنے نیتاؤں سے، اپنے لیڈر سے، آپ جانتے ہیں وہ محاصرے میں رہتے ہیں محافظین کے۔ علی نے گورنر کو، مالک اشتر کو اپنے خط میں، اپنے حکم نامے میں، اپنے محضر نامے میں یہ لکھا کہ دیکھو عوام سے ملنا تو اس طرح ملنا کہ اپنے محافظ جو ہیں انہیں دور کرا کر دینا۔ میں منسٹر رہا، یو پی میں منسٹر تھا، دلی میں بھی، حکومت ہند میں بھی منسٹر تھا۔ یو پی کا تو مجھے یاد ہے پوری اچھی طریقے کہ جب ہم کو ضلع الاٹ کیے گئے تھے اور وہاں جب ہم لوگوں سے ملنے جاتے تھے تو ڈی ایم صاحب اور ایس ڈی ایم صاحب میرے بغل میں کھڑے ہوتے تھے۔ اب بتائیے ڈی ایم اور ایس ڈی ایم کے خلاف اگر کوئی شکایت ہے تو کوئی کیسے مجھ سے آگے کہے گا؟ علی 1400 سال پہلے امیر المومنین، ایک بادشاہ وقت کہیے تو غلط نہ ہوگا، حالانکہ کنسپٹ بادشاہ کا تھا ہی نہیں، وہ تو ہم نے دیا، وہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن اس وقت آپ فرما رہے ہیں کہ کیا کرنا اور کیا نہ کرنا۔ آج جیسے ہمارے بہت سے خطوط جاتے رہتے ہیں اسٹیٹ گورنمنٹس کو اور اپنے منسٹر کو، دیکھیے یہ کریے اور یہ نہ کریے، بہت ساری چیز ہوتے ہیں، لیکن حضرت علی نے اپنے گورننس کے سلسلے میں جو ارشادات کیے ہیں، کس طرح لوگوں سے ملنا، آپ نے فرمایا کہ دیکھو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنی زبان سے خود کچھ نہ کہیں گے، یہ تمہارا فرض ہے کہ تم ان کو پہچانو کہ ان کی کیا ضروریات ہیں۔ ایک وقت کے گورنر، ایک صوبے کے گورنر ایک بہت بڑے تاجر یا ایک بہت بڑے مالدار امیر کے گھر پر دعوت میں چلے گئے، اور اس دعوت میں جانے کے بعد علی کو یہ خبر ملی، خلیفہ وقت کو یہ خبر ملی کہ اس دعوت کے لیے دروازے غربا کے لیے بند کر دیے گئے تھے، صرف عمرا ہی عمرا تھے، صرف سلطنت والے تھے، صرف بڑے بڑے امیر تھے۔ تو آپ نے تنبیہ فرمائی کہ دیکھو اپنے یہاں دعوتیں کرو، لیکن اس میں اس بات کا خیال رکھو کہ غریبوں کے لوگوں کی بھی آمد و رفت ہو سکتی ہے یا نہیں۔ تو غربا پروری اور انسان دوستی کا مظہر تھے حضرت علی۔ آپ جانتے ہیں اپنی تقریر ختم کرنے جا رہا ہوں، لیکن آپ کو یاد دلاؤں کہ آج انٹرنیشنل لیبر ڈے ہے۔ انٹرنیشنل لیبر ڈے مطلب آپ بہتر طرح سے سمجھتے ہیں کہ دنیا بھر کے محنت کشوں کا دن ہے آج، اور انسان کے حقوق کی لڑائی جو ہے وہ سب سے پہلے محنت کشوں نے ہی شروع کی۔ یہ 200-300 سال پہلے کی بات ہے کہ خواتین نے شروع کیا، اس کے بعد اور معاملہ آتا ہے کہ دونوں کو برابر کی سیلری ملنی چاہیے، جتنا کام یہ کریں اتنا ان کو ملنا چاہیے۔ لیکن میں حضرت علی کا ایک قول آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دیکھو محنت کش کی اجرت، مزدور کی اجرت اس کے پسینہ سوکھ جانے سے پہلے اس کو ادا کریں۔ آج اجرت کے کتنے مسائل ہمارے ہیں، یہ ہماری چینی ملیں ہیں جو ہمارے نوکروں کو تنخواہ، ہمارے امپلائیز کو تنخواہیں نہیں دیتی، کسانوں کا بقایا نہیں دیتی، اور نہ جانے کتنے بڑے بڑے کارخانے دار ہیں جن کے کارخانوں میں کام کرنے والے مزدور کبھی کبھی تنخواہیں تک نہیں پاتے۔ تو وہ جو ایک زندگی کے جو روزمرہ کے معاملات ہیں اس میں حضرت علی علیہ السلام کی ریلیونس آج بھی باقی ہے، اور اس پر ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ یقینی طور پر اس کا تذکرہ ہو چکا ہے، آج ہمیں اس بات کا یقینی طور پر خیال کرنا چاہیے کہ عربی زبان آج دنیا میں ایک متوول زبان ہے، لیکن یہ حضرت علی علیہ السلام کے وہ خطبات ہیں جنہوں نے وہ بنیاد رکھی جس سے زبان میں فصاحت اور بلاغت پیدا ہوئی۔ ایک ادیب کی حیثیت سے بھی، ایک ادب نواز کی حیثیت سے بھی آپ کے جو خطوط ہیں اگر ان پر غور فرمایا جائے، اور میں سمجھتا ہوں کہ حضرت علی پہلے اسکالرز تھے اسلام کے جنہوں نے اس طرف توجہ دی اور عربی زبان کو بہت رچ اور مالدار بنا دیا۔
मैं आप तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया तो यहाँ के मुंतज़मीन, शुक्रिया तो यहाँ के मुंतज़मीन हजरात आपके सामने पेश करेंगे, लेकिन मैं आपका इसलिए शुक्रिया अदा करता हूँ कि साहिब मजलिस की हैसियत से सामाइन की सूरत में आपने मेरी पूरी मदद की, पूरा ताउन किया। अल्लाह इसको आपका अजर देगा। आप इबादत में शामिल हुए, खुदा आपको मुबारक करे, आपकी ज़िंदगी लंबी हो, आप तौल उम्र हो, इसी के साथ साथ आपकी जितनी ख्वाहिशात, जितनी भी नेक ख्वाहिशात हैं वो मौला अली के सदक़े में पूरी हों। ये दुनिया तो नातमाम है, ये दुनिया तो नातमाम है, लेकिन हमारी ख्वाहिशें जो हैं वो बहुत हैं। लेकिन इसी के साथ साथ जैसा अभी किसी शायर ने कहा कि अली को पुकारिए तो बस यही आवाज़ आती है कि अभी आया, अभी आया। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। हाज़िरीन महफिल, ये महफिल बाबरकत महफिल का इनेकाद अमल में लाया गया है। सबसे पहले बानी ये महफिल जो आज से कई वर्ष पहले जश्न मौलूद काबा का इनेकाद अमल में लाया था, मेरी मुराद मोहतरम अली सिद्दीकी साहब मरहूम से है कि अल्लाह उनकी खबर को अपने अनवार से भर दे। क्योंकि बुजुर्गों से सुना है कि अली का चाहने वाला खब्र में भी कभी तन्हा नहीं होता। उसके दिल में जो शमाए मोहब्बत अली वो जिंदगी तक ही नहीं बल्कि कब्र में भी उसकी वही शमा रोशन हो जाती है। ये हमारा अपना ईमान है। मनाखिब मौला अली बयान करना मेरे अपने हिसाब से किसी एक बंदे का काम नहीं है। वो आजिज है कि मनाखिब मौला अली बयान करे, क्योंकि मेरे मौला के मकामात, मेरे मौला के मर्तबों को वो ताजदार मदीना ने बयान फरमा दिया है जिसका कोई सानी नहीं है। जिसको मन कुंतु मौला के लक़ब से नवाजा गया, जिसको अना मदीनतुल इल्म अलीउन बाबुआ के लक़ब से नवाजा गया, जिसको लहमी का लहमी के लक़ब से नवाजा गया। अब इसके बाद कोई बंदे की ये जसारत नहीं हो सकती कि वो मौला के मनाखिब को बयान कर सके। लेकिन उसने यूसुफ का जो बाजार था, जो हजरत यूसुफ का जब बाजार लगा था तो रिवायात में आया कि एक बुढ़िया भी वहां पर खरीदने के लिए खड़ी हुई थी। लोगों ने कहा कि यहाँ पर शहर के बड़े बड़े तमंगर, बड़े बड़े रईस, बड़े बड़े लोग यहाँ पर यूसुफ की बोली लगाने के लिए खड़े हैं, तू क्या हिसाब से यूसुफ की बोली लगाने के लिए खड़ी है? बुढ़िया कहने लगी कि मुझे मालूम है कि मैं यूसुफ को खरीद नहीं सकती, मुझे मालूम है कि मेरी इतनी बिसात नहीं है, मुझे मालूम है कि मेरी इतनी सकत नहीं है। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि जब रोज़े महशर यूसुफ के खरीदारों की फहरिस्त जारी हो तो उस फहरिस्त में मेरा नाम आ जाए। तो हमारा भी यही मकसद है कि मौला के मनाखिब बयान करना बंदे आजिज का काम नहीं है, क्योंकि ताजदार मदीना ने बयान फरमा दिया। मौला क्या है? मौला के मकामात को अगर कोई हकीकत में जान सकता है तो वह अल्लाह और उसका रसूल ही जान सकता है। दुनिया कहती है कि रोज़े शब हिजरत मौला आराम फरमा रहे थे, लेकिन देखने वाले ये कहते हैं कि मौला नहीं भू आखा ही तशरीफ फरमाते, क्योंकि दुनिया समझ ना सकी, क्योंकि बिस्तर रसूल पर सोने के लिए किसी की जुर्रत व जसारत न थी। आका दो जहां ने इजाजत दी, मौला ने आराम फरमाया। तो बहरहाल अर्ज यही करना है कि मौला की शुजात, मौला की ताकत, मौला की कुव्वत मौला ने कभी अपने लिए इस्तेमाल नहीं फरमाई। एक आखिरी वाक़या आपसे अर्ज करते हुए रुखसत होगा कि मौला किसी गज़वे में शामिल थे और आप जब दुश्मन पर हल्ला बोल रहे थे, जब तक कि जंग इस्लाम और दुश्मनों की थी, जैसे ही मौला के मुंह पे वो थूक दिया, मौला अपनी तलवार छोड़कर
हट कर बाजू खड़े रह गए। सारे सहाबा ने पूछा कि अमीरुल मोमिनीन, ऐ अली, क्या बात है कि जब आपके मुंह पे थूकता है तो आप दूर हटकर खड़े हो जाते हैं? मौला फरमाते हैं कि अब तक के जो मेरी जंग थी वो इस्लाम के लिए थी, अगर आज मैं इसको मार दूंगा तो मेरी वहां पर नस शामिल हो जाएगी, क्योंकि वो मेरे मुंह पे थूक दिया है। तो मेरे मौला का ये मकाम है। मौला ने कभी अपने लिए कुछ नहीं किया। मौला का खान आकाए दो जहां की शरीयत जो बयान की गई, खानवाद रसूल ने उसको अमली जामे पहनाया। मालिक ने दो जहां ने औरतों को तरीका सिखलाया, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने कुर्बानियों का जज्बा दिया, मौला ने अपनी शुजात दिखलाई। तो ये मेरे मौला करीम का खानवादा है, इसका कोई जो है सानी नहीं है, इसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। कोई लंबी चौड़ी तकरीर का मौका नहीं है। इंशाअल्लाह जब कभी फिर मौका मिलेगा आपसे मारूफ अर्ज करूंगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपसे ये कहूँगा कि हज़रत अली का किरदार, नज़रिया, सोच, ख्यालात और फ़िक्र आज भी आलम इंसानियत के लिए बहुत अहम है। आलमी दुनिया आज के मुसलमानों को दो फ़िरक़ों में तकसीम देखती है। मैं आज भी शिया और सुन्नी में बटे हुए इस्लाम से इत्तेफाक नहीं करता हूँ। आज के इस दौर में तरक्की और खुशहाली हासिल करने के लिए एक यूनिटी बहुत ज़रूरी है। आज के इस मौके पर मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि हज़रत अली के अमल और अहकामात के ज़रिए इस्लाम की एक यूनिवर्सल यूनिटी की इमेज पेश करें। इन अल्फाज के साथ मैं एक बार फिर अली सिद्दीकी साहब और उनके पूरे ऑर्गेनाइजर्स जितने भी हैं उन सबको मुबारकबाद देता हूँ, और ख़ास तौर से बेगम अली सिद्दीकी साहब बैठे हुए हैं और उनके ख्वाजा खलीलुल्लाह साहब, उनकी मिसेज भी बैठी हुई हैं। मैं इन सबको मुबारकबाद देता हूँ और मैं वादा करता हूँ कि हम इस्लामिक कल्चर सेंटर में जब भी कोई प्रोग्राम होंगे उसमें ज़रूर मैं आपको हमारी तरफ से पूरी ताज़ा मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हज़रात, आज का जश्न मौलूद काबा मुनक़िद करने वालों को बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं अपने अक़ीदे के लिए एक शेर कहना चाहता हूँ कि अली इमाम मनस्तो मनम गुलाम अली, हजार जाने गिरामी फिदा बनाम अली। उससे पहले जितने भी मुकर्रिर आए उन्होंने मौला अली अलैहिस्सलाम के बारे में बहुत कुछ बयान फरमाया। आज कहा गया है कि वक्त कम है, इसलिए ज़्यादा नहीं बोलना है। जिस बच्चे की काबे में विलादत हुई हो, 3 दिन तक काबे में आंखें न खोली हो, तीसरे दिन पैगंबर इस्लाम के हाथों पर आंखें खोलकर उनका दीदार किया हो, सबसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लुआब दहन की ग़िज़ा पाई हो, सारी ज़िंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ुर्ब में गुजारी हो, इल्म हुजूर से इस तरह हासिल किया हो जिस तरह परिंदा अपने बच्चे के पेट में दाना भरता हो, जो शहर इल्म का दरवाज़ा हो, जिसने गहवारे में अजदहे का कल्ला चीर कर अपनी शुजाअत का इजहार किया हो, ऐसे शख्स हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शुजाअत, इल्म, सब्र और इंसानियत की कफालत का दुनिया के आम इंसानों में कोई सानी नहीं मिल सकता। आप हिसाब, साइंस, मजहबी मसलों के निपटारे, अज़ात, यकीन, सदाकत, अक़ीदत में कामिल थे। ज़ाहिरी तौर पर सबसे पहले इस्लाम कबूल करने और हुजूर के साथ नमाज अदा करने की सआदत हासिल की। इस्लाम की शुरुआती जंगों में हुजूर के सीना सिपर रहे और आपके हाथों फुतूहात हासिल हुई। आपको
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों पर खड़े होने का शर्फ हासिल हुआ, जो किसी को हासिल नहीं हुआ। जनाब सदर, जस्टिस जजेस में एक बड़ी खूबी है, जस्टिस नकवी ने जो कहा, आई एग्री एंड विद दिस दैट इज राइट, दैट्स राइट। एक बात मैं यहाँ से और कहना चाहूंगा, दिल से जो बात निकलती है असर लगती है, पर नहीं ताकत परवाज़ हो जाती है। खुदा करे कि आज जो ये बयानात यहाँ हुए हैं, खुदा करे कि हमारा किरदार भी ऐसा हो जाए, खुदा करे कि ये जो इस इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर से ये जो मोहब्बत की आवाज है, लोगों की समझ में आ जाए कि इख्तिलाफ बाहमी खुद मौत का पैगाम है। बांस टकराते हैं आपस में तो लग जाती है आग, इसी तरह से इज्तिमा ज़िद्दैन का दोनों के हक में मौत है। भाप बन जाता है पानी, राख बन जाती है आग। बखुदा ये जो दुनिया में जो हो रहा है, अल्लाह ताला आप इस कलाम के जरिए से इस, और ये आलमी ट्रस्ट है, आलमी कॉन्फ्रेंस हुई है, इसलिए आज आलमी खिताब भी जाना चाहिए कि इस्लाम के अंदर जो फिरकों में आपस में तसादुम हो रहा है, खुदा ने आज की इस महफिल का अगर कोई हल हो सकता है, उन तक पहुंचे, हमारी बात जरूर पहुंचेगी। यहाँ आपने देखा है, और यहाँ की जो बात है इसका एक, पाकिस्तान से भी लोग आते हैं, दूसरी जगह से लोग आते हैं, और जब इंडिया इस्लामिक कल्चर से लोग देखते हैं तो इसकी बात का, इसका बड़ा वजन होता है। आज आप इस आलमी जलसे में हैं, और इसके जज्ब जो जिन लोगों ने इस महफिल को आरास्ता किया है, जिन बुजुर्गों ने इसको शादाब किया है, और हमारी आंटी चची साहबा जो यहाँ बैठी है, ये खानदान के लोग बैठे हैं, अल्लाह ताला हम सब की इस बात को कबूल करे, और दुनिया में अमन, ईमान, सलामत कायम हो, और हम इंसाफ पसंद जो लोग हैं, हजरत अली के इंसाफ जिसको दुनिया मानती है, उस पर अल्लाह ताला हमारा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरे साथी पार्लियामेंट में रहे हैं सिब्द रजी साहब और अनवर साहब, मेरे पुराने साथियों के साथ साथ नए साथी भी हैं। आज आवाज आ रही, स्टेज पर इतने मौजूद हजरात मेरे सामने बैठे हैं कि अगर मैं उन सबके नाम लूंगी तो मुझे लगता है कि वक्त उसी में निकल जाएगा। सब हजरात, और ख़ास तौर पे मेरे बहुत अजीज मुंसिफ के मालिक हैदर साहब, जो मुझे यहाँ लेकर आए हैं, और अली सिद्दीकी साहब के फर्जंद, जिन्होंने आज इस जलसे का इनेकाद किया है, अपने वालिद मरहूम के काम को आगे बढ़ाते हुए मुझे बहुत सादत हासिल हो रही है कि आज यौम मौलूद काबा में आपके सामने साथ शरीक होने के 13 रजब की तारीख हमारे घर में मेरी दादी यानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब की बड़ी बहन बड़े खुलूस और अकीदत से कूंडे भर के मनाया करती थी, और हम बच्चे साल भर इंतजार करते थे उस 13 तारीख का रजब की, कि जब जलेबी और खीर के कूंडे भरे जाते थे। जब बहुत छोटे थे तो अंदाजा नहीं था कि ये किस की अकीदत में हर साल 12 रबीउल अव्वल और 13 रजब को होते हैं। जब बड़े हुए
मेरी शुरुआत की तालीम में एक मजहबी घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। भोपाल में पैदा हुई और रियासत भोपाल में जब तक हम स्कूल में पढ़ते थे, सरकारी स्कूलों में दीनियात की तालीम दी जाती थी। हर एक मजहब के बच्चे को उसके मजहब के मुताबिक दीनियात की तालीम दी जाती थी। और घर में तो माहौल था ही मजहबी भी, कुरान और हदीस खुद हमारे दादी और हमारे नाना ने बचपन में घर में पढ़ाया। तब अल्लाह के नबी ने जब नबुव्वत का ऐलान किया तो सबसे पहले उन्होंने उनका साथ दिया। हर एक मौके पर वो उनके शाना बशाना रहे। हद ये कि जब रसूलुल्लाह हिजरत करके मदीने तशरीफ ले गए तो उनके कमरे में, उनकी जगह पर, उनके बिस्तर पर हजरत अली लेट गए। और जब उनको मारने के लिए लोग आए तो उन्होंने देखा कि रसूलुल्लाह नहीं है, हजरत अली है उनकी जगह। ये एक हिम्मत और जुर्रत की बात जो हजरत अली करमुल्लाह वजह में दिखाई। इसीलिए जितने भी लड़ाइयाँ हुई, चाहे वो बदर की हो, खंदक की हो या ओहद की हो या खैबर की हो, उसमें हजरत अली उनके अलमबरदार है। और हैदर, फातेह हैदर के नाम से, और फातेह जिन्होंने कि उस दरवाजे को, उस किले के दरवाजे को अपने दोनों हाथों से उखाड़ दिया। उनका खिताब असद का भी, एक शेर का, जो ईमान का, इस्लाम का शेर था, अल्लाह का शेर था। उनके, मुझे नहीं लगता किसी और साहबा के इतने अलकाब होंगे, इतनी सफात होंगी कि जितनी हजरत अली के, मौला अली में है। उनके किरदार से, अभी मुझसे वो टीवी वाले पूछ रहे थे तो मैंने कहा कि उनके किरदार से, उनके इरशादात से मैंने बहुत कुछ सीखने की कोशिश की है और अपनाने की कोशिश की है। अगर हम आज की जिंदगी में जिन हालात से गुजर रहे हैं, उनकी सिफात में से, उनकी हिदायत में से कुछ भी अपना लेंगे तो हमें लगता है कि हमारी जिंदगी बेहतर हो जाएगी, आसान हो जाएगी। आजकल की जबान में कहूँ तो हमारी नैया पार हो जाएगी। उनकी एक, जो उनकी बहादुरी और जो उनके किरदार की बुलंदी है, मुझे नहीं लगता कि उनके पहले या आते ता क़यामत तक ऐसे बुलंद किरदार का शख्सियत कोई होगी। उनको मालूम था कि उनका कातिल मस्जिद में मौजूद है। ये उनके इंसाफ की इंतहा थी। उन्होंने अपने साथियों और रफ़क़ा से कहा
کہ میرا قاتل مسجد میں موجود ہے کوفہ میں، مگر مجھے معلوم نہیں اس کو کس چیز کا انتظار ہے۔ تو ان کے رفقا نے کہا کہ حضرت اگر آپ اس کو پہچانتے ہیں تو آپ نشاندہی کریے تو ہم اس کو سزا دیں۔ تو یہ دیکھیے کردار کی بلندی، انصاف کی بلندی، ایمان کی بلندی، کہ انہوں نے کہا کہ جو جرم اس نے ابھی تک کیا نہیں ہے میں اس کی سزا کیسے دوں۔ یہ کیا ہم کبھی سوچ بھی سکتے ہیں؟ ہمیں اگر اندازہ ہو جائے کہ ہمارے ساتھ کوئی دشمن ہے، ہماری دشمنی کرنے والا ہے، تو ہم پہلے سے ہی اپنا حفاظت کر لیتے ہیں، مگر انہوں نے اللہ کی حفاظت میں اپنے کو چھوڑا ہوا تھا، اور جس کے علاوہ کوئی دوسرے کی حفاظت کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ خدا اللہ جس بندے کو چاہتا ہے تو دنیا کا کوئی بھی اسے روک نہیں سکتا، اور اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی بندہ کچھ حاصل کر نہیں سکتا۔ میں آخر میں صرف ایک بات آپ کے ساتھ کہنا چاہتی ہوں کہ جتنی بھی حضرت علی، مولا علی کی جتنی بھی ہدایات ہیں، تعلیمات ہیں، ان کی زندگی سے جو کچھ سیکھنے کا موقع ملا، اس میں ایک چیز یقیناً میں نے اپنی زندگی میں اپنا لی ہے، اور وہ ہے کہ ایک بار انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص تمہارے ساتھ دشمنی کرتا ہے تو تمہیں رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جس پیڑ میں میٹھے پھل لگتے ہیں پتھر لوگ اسی کو مارتے ہیں۔ اگر ہم یہ اپنا لیں، حضرت علی کے بہت سی چیزیں ان کی زندگی سے ہم اپنا سکتے ہیں۔ اس حیدر کرار نے جو کچھ اپنی زندگی میں کیا، جو فاتح ہے، اتنی ہماری لڑائیوں میں جنہوں نے رسول اللہ کا ساتھ دیا، تو کتنی چیزیں ہم رسول اکرم کی زندگی سے سیکھ سکتے ہیں، مصلحت کی زندگی گزارنے کی، اور حضرت علی کی زندگی سے ہم سیکھ سکتے ہیں۔ اور میں نے جو کچھ سیکھا ہے، میں سمجھتی ہوں کہ مجھے اپنا راستہ ڈھونڈنے میں اس سے ہمیشہ مدد ملی ہے۔ جس پر اللہ کا کرم ہو، رسول کا سایہ ہو، اسے ہی توفیق ہوتی ہے کہ وہ اہل بیت کی محبت میں سرشار ہو۔ یہاں پر میں یہ بتا دینا ضروری سمجھتی ہوں کہ جشن مولود کعبہ کا انعقاد کوئی نئی روایت نہیں ہے، بلکہ ابو تراب ایجوکیشنل ٹرسٹ کے زیر اہتمام اس پروگرام کی بنیاد محبت علی میں سرشار ہو کر ہمارے مرحوم دادا علی صدیقی صاحب نے ڈالی تھی، جنہوں نے آج سے کئی سال پہلے دلی کی مشہور معروف مقام فقی آڈیٹوریم میں مولود کعبہ کے عنوان سے ایک عالمی مولود کعبہ کروایا تھا، جہاں پر دنیا کی عظیم ہستیوں نے شرکت فرما کر مولا علی کی شان میں نذران عقیدت پیش کی تھی، اور مولا علی کے حوالے سے ابو تراب ایجوکیشنل ٹرسٹ قائم کرنے کا مقصد ہمارے مرحوم دادا کا ہی تھا۔ مولا علی کا انسانیت کے نام پیغام عام ہو جائے، اسی مقصد سے یہ ٹرسٹ قائم کیا گیا تھا۔ آپ بہتر جانتے ہیں کہ مولا علی کا ایک لقب ابو تراب بھی ہے۔ ابو تراب کا مطلب ہوتا ہے تراب یعنی مٹی، یعنی کہ زمین، جی ہاں بالکل، اور ابو یعنی باپ، یعنی علی ہوئے زمین کے باپ۔ تو اس زمین سے آب و نمک کھانے والے، اس زمین پر چلنے والی ہر مخلوق تک مولا علی کا پیغام پہنچانا چاہیے، اور یہی ابو تراب ایجوکیشنل ٹرسٹ کا مقصد ہے۔ مولا علی کی شان میں ہمارے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت مشہور حدیث ہے
अना मदीनतुल इल्म व अली उन बाबुहा, यानी मैं शहर इल्म हूँ और अली उसके दरवाज़ा। तो मानना पड़ेगा कि हमारे रसूल के पास जो भी इल्म था वो हमें हजरत अली के जरिए ही मिलेगा, क्योंकि हर चीज दरवाजे से मिलती है और अली शहर इल्म का दरवाजा है। बेशक हमारे प्यारे नबी और मौला अली चाहते थे कि दुनिया के सारे इंसान इल्म हासिल करें, क्योंकि अगर हर इंसान आलिम हो तो फिर दुनिया से परेशानी खत्म हो जाएगी, जहालत मिट जाएगी। और अगर जहालत मिट गई तो फिर ना कोई दहशतगर्दी होगी, ना कोई आतंकवाद। ये जहालत ही तो है कि कुछ लोग आज मजहब के नाम पे इंसानियत का खून बहा रहे हैं। इसीलिए हमारे प्यारे नबी और मौला अली ने इल्म हासिल करने पर खास जोर दिया और उनका पैगाम पूरी इंसानियत के लिए था। जो भी इंसान है उनके पैगाम में मुसलमान होने की शर्त नहीं थी, बल्कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, बुद्धिस्ट सब के लिए उनका यही पैगाम था कि उस रास्ते पर आ जाओ जो कामयाबी की तरफ जाता है, चैन और अमन की तरफ जाता है, मोहब्बत की तरफ जाता है। और आखिर में मौला अली की अजमत में कहना चाहूंगी कि ये शर्फ पूरी कायनात में सिर्फ हजरत अली को हासिल है कि वो दुनिया की पाक जगह खाने काबा में पैदा हुए। इसीलिए उन्हें मौलूद काबा भी कहा जाता है। ना उनसे पहले इस मुकाम पर कोई पैदा हुआ और ना क़यामत तक वहाँ कोई पैदा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये जश्न माजी के जश्नों ही का एक हिस्सा है और उन तमाम यादों को ताज़ा करने के लिए काफ़ी है जो अभी तक हाफिज़े में महफूज है। जश्न मौलूद काबा अली सिद्दीकी साहब का यादगार कारनामा है जिसे याद किया जाता है और याद किया जाता रहेगा। ऐसे इक़दाम और ख़ास तौर पर उनका तसलसल और उनका मुसलसल होते रहना ये बहुत बड़ा कारनामा है और बहुत अच्छी इबादत है। बैनर का उन्वान है जश्न मौलूद काबा, तो मेरा ख्याल ये है कि बात इसी दायरे में रहे और इसी के आसपास रहे। काबे से हमारा ताल्लुक है तो मौलूद काबा से भी होना चाहिए। मौलूद काबा इस पूरी कायनात में, पूरी तारीख़ बशरियत में सिवाय हज़रत अली अलैहिस्सलाम के कोई दूसरा नहीं है। और यही कमाल है अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का कि आपकी विलादत खाने काबा में है और शहादत मस्जिद में है। और किसी भी अब्द खुदा के लिए इससे ज्यादा कामयाब सफर नहीं हो सकता कि उसकी जिंदगी का पहला दिन खाने काबा में हो और आखिरी दिन मस्जिद में हो। अली चले हैं तो काबे से, रुके हैं तो मस्जिद पर। अली के अलावा ये शरफ किसी के लिए नहीं है। शाह वलीउल्लाह तहरीर फरमाते हैं, बड़ा अजीब जुमला फरमाया उन्हीं ने। किसी ने सवाल किया कि अल्लाह ने अली को काबे में क्यों पैदा किया? आपने फरमाया ताकि जमाने पर उनका मर्तबा जाहिर हो जाए, साबित हो जाए। अली से पहले और अली के बाद खाने काबा में कोई पैदा नहीं हुआ है। और एक ही हदीस मैं ये देख रहा हूँ कि एक हदीस जो तमाम मुकर्रिरीन का मबनाए बहस है और यहीं से बहस शुरू होती है। अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं शहर इल्म हूँ और अली उसका दरवाजा। यहीं से शुरू, तकरीबन तमाम मुकर्रिरीन इसी को मरकज बनाए हुए हैं और यहीं से बात चलती है। तो अब सवाल बड़ा ये है
کہ مولانا ملا محمد مبین فرنگی محلی کے مطابق خانہ کعبہ میں علی کی ولادت ہوئی. وہ تحریر فرماتے ہیں کہ علی کی ولادت دروازے سے ان کی ماں کعبے میں نہیں گئی ہے، بلکہ دیوار میں در بنا ہے اور اس در سے داخل ہوئی ہے. یعنی عادت یہ ہے، ہونا ہی چاہیے، دروازہ تھا، دروازے سے اندر جاتی، اندر جانے کے بعد ولادت ہو جاتی، حالانکہ یہی تعجب خیز ہے. مگر دیوار میں در بننا اور در کے اندر سے اس ماں کا جانا اور پھر علی کی ولادت کا ہونا، یہ در بننے سے ثابت ہے کہ کوئی حیدر ہے جو آ جا رہا. علی علیہ السلام کی پیدائش دروازے سے نہیں گئی ہے، بلکہ دیوار میں در بنا ہے. یہ میرا خیال ہے اس شک پہ بھی بحث نہیں ہو رہی تھی. دیوار میں در بنا ہے. احمد علی کی 4 میں سے حاضر کر رہا ہوں، احمد علی کی سکہ جماعتی چلی گئی، احمد علی کی سکہ جماعتی چلی گئی، دیوار میں دریچہ بناتی چلی گئی. اور موجز نما ہے تیری ولادت بھی ہے علی، کعبے میں 4 چاند لگاتی چلی گئی. اللہ محمد مبین فرنگی محلی کے مطابق علی علیہ السلام کی ولادت، امام علی کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی، جوف کعبہ میں ہوئی، اور دیوار میں در بنا، دیوار میں در بنا ہے. عجیب بات ہے. انا مدینۃ العلم وعلی بابھا کا اگر تجزیہ کریں تو بات سمجھ میں آتی ہے. دیوار میں در بنا. پھر لکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کوئی یہ خیال کرے کہ خانہ کعبہ کا دروازہ بند ہوگا. اس دروازے کے بند ہونے کی وجہ سے فاطمہ بنت اسد جو علی کی ماں ہے، حضرت علی کی ماں ہے، وہ پیچھے گئی ہوں، دیوار سے بطن مبارک کو مس کیا ہو، دیوار میں در پیدا ہوا ہو. نہیں، وہ لکھتے ہیں کہ یہ عمرے کا زمانہ ہے، رجب عمرے کا زمانہ ہے، کعبے کا دروازہ پاٹو پاٹ کھلا ہوتا تھا. تو پھر یہ پیچھے سے دیوار میں در بننے کی کیا ضرورت ہے؟ جب دروازہ کھلا ہے تو کعبے میں داخل ہو جانا چاہیے تھا. علی کو ضرورت ہے فضیلت کی؟ نہیں، فضیلتوں کو علی کی ضرورت ہے. اسی صورت سے اگر فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ میں خود جائیں تو علی کو فضیلت کی تلاش، اور اگر دیوار میں در ہو جائے تو فضیلت کو علی کی تلاش ہے. آخر دعوانا جس نے آپ کو پکارا، جس نے آپ